مسلمانوں کی امامت کا، مسلمانوں کی عمارت کا، حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے، کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں۔ حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا۔ جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا۔ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے۔ لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی، ابھی رہ سکتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہی شریعت ہے۔ اور لوگوں کو آسانی چاہیے، روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے ہاں کنسیشن ہے۔ بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے۔ وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں، ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ بھی نہیں دینی، آؤ پیچھے چلو، جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم۔ وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے، دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے، ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے۔ یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا، اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، وہی راستہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا، خلافت کا تھا۔ اب کون امیر ہوگا، کون امام ہوگا مسلمانوں کا، یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے، یہ لڑ رہے تھے، مسلسل لڑ رہے تھے۔ کتنے بازنطینی حکومتیں، ایرانی حکومتیں، رومی حکومتیں سب ان کے دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں، ساسانی حکومتیں، بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں، اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا۔ اور پھر پلس ہوا کیا ہے، کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اور کچھ وہ اسود عنسی، طلحہ بن خویلد اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی، ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے جا کے شادی بھی کر لی۔ ایک ہی گھر میں 2 جھوٹے ہیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور یہ کذاب دجال، جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا، سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ حالات جب پیش آئے، اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا۔ صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا یہ۔ تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے، انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی، مدینے والے تھے صحابہ، اس لیے
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے. مسئلہ حل ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے، قریش سے، کہا کہ قریش سے ہی ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں. اس کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا. یہ دونوں قریش خاندان سے ہیں. دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا اے گروہ انصار، کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو، منظور کرتے ہو، قبول کرتے ہو؟ سارے انصار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے، قریش سے ہونا چاہیے. پھر کہا اگر قریش سے ہونا چاہیے تو سنو، میرے نزدیک قریش میں افضل ترین لوگ یہ ہیں، ایک ہاتھ میں میرے عمر ہے، ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ ہے. سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے. زبردستی خلافت حاصل کر لی؟ نہیں. خلافت کیسے آئی ہے وہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. ثقیفہ بنی ساعدہ وہ چوٹی پر ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دونوں افضل ترین لوگ ہیں قریش میں بھی اور تم میں بھی، ان میں سے کسی ایک کو چن لو. انصار صحابہ سب دیکھ رہے تھے. جیسی حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا اور بیٹھے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے. جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا، نامزد کیا تھا، یہ دو امیدوار ہیں، ان کو کھڑا کیا گیا، چن لو مسلمانوں. تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہوئے اور سارے گروہ انصار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو، حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان کیا، تمہارے چننے کے لیے تم سب گواہ ہو جاؤ. اللہ کو گواہ مانتے ہوئے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. میں نے ان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے جو کہا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے درمیان، اپنی بیماری کے دوران 17 مرتبہ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر بڑھایا تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا. یہ خلافت شروع ہوئی. یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جیسی ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا، سارے انصار جماعت در جماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا حضرت ابو بکر کے نام پر، کسی کو نہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا. پہلا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرما دیا. اب مسجد نبوی کا پہلا خطبہ خلافت کے بعد کا سنو توجہ سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو اور نہ حق کسی کے ساتھ ظلم کا یا زیادتی کا معاملہ کبھی ہونے نہ پائے. اور یہ خطبے میں آپ نے فرمایا سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ اگر بال برابر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرتا ہوا نظر آ جاؤں تو تم لوگ اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا. یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میں بال برابر بھی ہٹ جاؤں تو تم اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا ہوں تو تم میری بات کو قبول کر لینا. اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج بھی وہ مصلی امامت موجود ہے جہاں میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ مسجد نبوی کا شروع کا حصہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو محراب ہے نا، آج بھی وہ مدینے میں ہے مسجد نبوی میں. وہ محراب ویسے ہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی آئے اس محراب کو آپ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم، جیسے یہ محراب ہے، اس محراب کو بند کر کے آپ نے دیوار چن دی، ایک دیوار بنائی
اور پیچھے آ گئے مصلی لے کر، پیچھے کی طرف آ گئے. لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کا محراب، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب ہے، آپ نے وہاں پر دیوار لگا دی اور آپ پیچھے مصلی لے کر کے آ گئے. اللہ اکبر، کمال عشق دیکھو. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہو میرے قدم ہو، بلکہ میں نے مصلی پیچھے اس لیے ہٹا لیا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا سر وہاں ہو جہاں رسول اللہ کے قدم تھے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا سر وہاں لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے، کیونکہ حضور پیچھے کھڑے ہوتے اور پیشانی حضور کی محراب کے اندر ہوتی. آپ نے وہ پیشانی کی جگہ حضور جہاں سجدہ کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ کبھی کسی اور کا پیر وہاں نہ پڑنے پائے جہاں رسول اللہ کی پیشانی لگی. یہ خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دیکھو مدینہ طیبہ میں آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے لیے فوری طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. کیا کیا حالات تھے، چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود محسوس کر لیں گے کتنا ڈیفیکلٹ تھا ڈیسیزن لینا. زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. خلافت بھی قائم ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلے ایسے تھے کہ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بننے کا اعلان کر چکا ہے، اسود انسی ایک اور شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ بن خویلد ایک ایسا شخص ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. تین بڑے بڑے دجال ظاہر ہوئے. ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، مرتد ہو گئے، اور ایک طرف اسامہ بن زید کی یہ 10,000 کی فوج جو روم جا رہی تھی لڑنے کے لیے. کیا کیا فیصلے لینے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں، سیدھے اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جو فوج تمہارے ساتھ جانے والی تھی سب کو تیار کرو. اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا، یہ فوج وہیں جائے گی جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا. حالات ایسے تھے کہ فوج اتنی بڑی بھیجنے کے جیسے حالات نہیں تھے. یہاں تک کہ لوگ سب آ کر کے کہنے لگے خلیفہ اسلام ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ 10,000 کی فوج مدینے سے بھیج دیں گے، حضور کی وفات ہوئی ہے، اچانک مدینے پر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج جا رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا قسم رب ذوالجلال کی میری جان بھی چلی جائے میں اس فوج کو واپس نہیں کر سکتا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. اسامہ بن زید کو بٹھا دیا گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے جانے لگے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے نکلے. اسامہ بن زید کی عمر 19 سال کی ہے، صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے. 60 سال کا خلیفہ رسول گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہو. اسامہ بن زید گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گئے. کہا اے خلیفہ اسلام، اے جانشین رسول، آپ چلیں اور میں بیٹھوں، گوارا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ اسامہ، اس گھوڑے کی پشت پر دنیا کی دولت نے نہیں میرے رسول نے تجھے بٹھایا ہے، تجھے کوئی نہیں اتار سکتا، بیٹھ جاؤ. پھر کہا آپ رسی پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ کہا خلافت کی ذمہ داریاں ایسی آ گئیں کہ مدینے کی سیکیورٹی بھی ہے، ان دجالوں سے مقابلہ بھی ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا ہے. خواہش تو میری یہ تھی کہ تمہاری فوج میں میں بھی شریک ہو جاتا، میں بھی چلا جاتا، رسول اللہ نے بھیجا ہے، لیکن خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جنگ پر جا نہیں سکتا. میں کم از کم تمہاری رسی پکڑ کر مدینے سے باہر تک تو جا سکتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن ان مجاہدین کا نام پکارا جائے تو گھوڑے کی رسی پکڑنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے. اسامہ بن زید کو روانہ کیا. اب ذہن حاضر رکھو، آپ سچویشن کیسی ہے میں خود پڑھ کر کے حیران ہوں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت شرحبیل حسنہ ایک اور صحابی ہیں ان کو بلایا، اور تقریباً اس میں بھی 2,000 یا 3,000 صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ
اس مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے. یہ گئے جھوٹے نبی کے مقابلے کے لیے جب گئے تھے لوگ, اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے الگ اسود انسی اور طلیحہ بن خویلد جو دو اور جھوٹے نبی تھے, کہا میں ان کا کام پہلے کر کے آتا ہوں. حضرت خالد بن ولید گئے, ان کے مقابل میں کون کھڑا ہوتا؟ اسود انسی کو, طلیحہ بن خویلد کے جتنے ہواری مواری تھے سب کو مار ڈالا, اور وہ ڈر کے مارے جھوٹا نبی ملک شام بھاگ گیا. اور روایت میں ہے کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا, چھوڑ دیا. اسود انسی جو تھا اس کو اس کے قریبی لوگوں نے مار ڈالا. حضرت خالد بن ولید کی ہیبت ایسی تاری ہوئی. یہ دو جھوٹوں کو مار کر کے حضرت خالد بن ولید پھر آئے شرحبیل حسنہ کے ساتھ. یہ 3000 صحابہ کی جماعت تھی, لیکن جیسے ہی گئے یہ مسیلمہ کذاب 30,000 لوگوں کو جمع کر چکا تھا. مجھے حیرت ہوتی ہے, رسول اللہ کے زمانے سے یہ زمانہ بہت ملا ہوا ہے. اتنے قریب کے زمانے میں جب 30,000 جھوٹے نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے, تو آج قادیانیوں کی جماعت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتے ہیں. یا ہمارے دور کا جو دجال 100 سال پہلے جو گزرا, غلام احمد قادیانی, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, قادیانیوں کی جماعت ہے. یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں, اور سارے انٹرنیٹ پر بھرے ہوئے ہیں ویب سائٹس. اسلام نام سے جیسی کھولیں تو احمدی جماعت کی ویب سائٹ کھولتی ہیں. یاد رکھنا نوجوانوں, غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا. ساری باتیں وہی کرتے ہیں, لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں, اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے, لیکن یہ بھی نبی ہے. اور یہ ایسا جھوٹا نبی جاہل, پنجاب کا رہنے والا, قادیان پنجاب میں, اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور خود کے پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں گڑھ کر کے لائے. اس کی کتابیں بھی موجود ہیں. کیا بکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا, اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے, اور فرشتے وہ بھی وہی انگلش میں لے کر آتے تھے. ہاں, انگلش میں 2 فرشتے آتے تھے, ٹیسو ٹیسو میسو میسو, اور یہ وہی, یہ ایک مذاق تھا. پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے جھوٹے نبی کا. یہ جماعت آج جو پھیلی ہوئی احمدیہ جماعت, اس کو پہچانو, یہ کافر جماعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں, مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی, اس کے ساتھ 30,000 لوگ کھڑے تھے, 30,000 لوگ. اب جب مقابلے کی بات آئی تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا, لیکن صحابہ میں سے تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی. پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں, جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے, جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. ان کے بعد ہی قرآن کی حفاظت کا حکم, قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا. اب ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں, جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی ہے, وہ ابو سفیان اور ہندا کا غلام تھا. ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کر کے میں کلیجہ چباؤں گی, کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں. تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی, نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی, امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. بہت تیر انداز, ایسا نشانہ لگانے میں ماہر, ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے. تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے
کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے. میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے, بہتوں کو معاف کیا ہے, لیکن یہ وحشی, اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں, ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے, رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام بطل جلیل اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا. اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا, اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا. پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے, اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی, 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے, اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے. نشانہ باز کی ضرورت تھی. مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا, اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی, چھپتا تھا. یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے, اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا. وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا, نیچے زمین پر آ گیا. وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا. زمانے جاہلیت میں میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا, زمانہ اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا, اس کو میں نے قتل کیا. یہ جنگ سرو کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے. اب سنیے, حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے ہیں, ایک طرف حضرت اسامہ بن زید 10,000 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے, ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا, رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے. اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ جو موجود تھے, اکثر تو جا چکے 2 جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں, خود حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے, کہا کہ اٹھو وہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں گے. حضرت عمر نے کہا کیا پورا مدینہ خالی کر دو گے آپ, خلافت پہ ابھی آئے بیٹھے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی, یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے. صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو, اے عمر اسلام سے پہلے جو تمہارے اندر شدت تھی, جو جلال تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ دین اور ایمان کے متعلق تمہارا غضب ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ اور پھر کہتے ہیں سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دے کہ یہ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں قسم خدا کی وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے, اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر کے رکھ لیا تو یہ ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں. کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے. کہا آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, کل نمازوں کا انکار کریں گے, اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا. برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہیے, یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے. نہیں, حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیج دیا, اور یہ تینوں محاذ پر گئے ہوئے صحابہ کوئی بھی ناکام واپس نہیں لوٹا, کوئی ناکام نہیں لوٹا. حضرت اسامہ بن زید کی عمر تو 19 سال کی تھی, رومیوں کے دانت کھٹے کر کے ان کو کھدیڑ کر کے واپس تشریف لائے. خالد بن ولید اسود انسی کو بھی مار دیا, طلحہ خویلد کا فتنہ بھی ختم کیا, مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا. سب فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولید وہاں سے لوٹ رہے تھے. اور یہ منکرین زکوٰۃ کے لیے جو صحابہ گئے تھے وہ سارے منکرین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ایسے ڈر گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاتیں لا کر مدینے میں جمع کر دیا. یہ سارے فتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ.